تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب کہا تھا نا کہ یہ جو جنت کا پھل ہے یہ نہیں کھانا، منع کیا تھا نا حضرت آدم اور حضرت اماں ہوا کو اللہ تعالیٰ نے کہ ہر جگہ گھومنا، ہر جگہ پھرنا، لیکن یہ جو فلانا پھل ہے نا یہ تم نے نہیں کھانا۔ اچھا، قرآن کی اگر آپ آیات کو پڑھیں اور اس کو غور سے پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مت کھانا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ پرون ٹورڈز ایون ہے۔ جب بیٹا ہم برائی کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ برائی اور بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کو سننا بھی نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو نارملی کیا ہوتا ہے، ہماری جب اسپیشلی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیٹا میں ایک چیز ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں لڑکیوں کو کہ بیٹا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ لوگ ٹیکیز لگاتے ہیں اس کو نہیں لگایا کرو۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک تو بے حیائی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز بیٹا نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو سلامت رکھے، اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ تیسری چیز بیٹا ہم بے حیائی کا حصہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نا، تو بیٹا ہم نے آنکھ سے بھی بے حیائی کو نہیں دیکھنا، ہم نے کانوں سے بھی نہیں سننا، ہم نے بے حیائی کی بات بولنی بھی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو عبرتناک سزا دے۔ اس وجہ سے جتنے بھی ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جو کہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا اینڈ کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اندر شرم نہیں تو جو چاہے وہ مرضی کرے، ٹھیک ہے۔ جب بیٹا ہمارے اندر سے حیا، شرم، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے، یہ جو عورت کی چیسٹی ہے، اس کی شرم ہے، حیا ہے، چاہے عورت میں ہو یا مرد میں ہو۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ باحیا تھے، حالانکہ مرد تھے لیکن باحیا تھے۔ تو بیٹا یہ جو حیا ہوتی ہے نا، یہ بڑی ایک ویلیو، ہم ویلیو دیتے ہیں اسٹیٹس کو، ڈگری کو، پیسے کو۔ میں بھی آپ کو میرے اندر یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، میم، اسٹیٹس، آنر، ڈگری، سارا کچھ ہے میم، نہیں ہے نا، ہم لوگوں کے اندر یہی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تو آپ جب میری کلاس لیتے ہو گے پھر آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ اچھا میم پھر مطلب ان چیزوں کو بادر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں بادر کرنے والی ہیں بھی نہیں۔ میرے اندر کبھی بھی آپ لوگ اسٹیٹس، ڈگری یا یہ چیزیں مت ڈھونڈیے گا، یا پھر یہ کہ پتہ نہیں میم کی ارننگ کتنی ہو۔ اکثر لوگوں کو یہ بھی بڑا تجسس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں بادر کرنے والی نہیں۔ اگر کوئی چیز بادر کرنے والی ہے وہ ہماری اپنی پرسنالٹی ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، ہماری ڈگنیٹی ہے، ہمارا آنر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی کہ بے حیائی اور بری باتوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم تھوڑا سا کوئی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کھو ہی جاتے ہیں، اچھا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اٹریکٹ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، اپنا موبائل کھولتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں خود ہی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہم نے حالانکہ لائک بھی نہیں کی ہوتی، ہم نے فالو بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اچانک سے کھل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بیٹا اس کو فوراً سے بند کر دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان اس کے اندر، کیونکہ اللہ نے ایک تجسس کا مادہ رکھا ہے، وہ ایک چیز کھلتے، دوسری کھلتے، تیسری کھلتے، کھلتا ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو بیٹا اپنی آنکھ کا بھی پردہ رکھنا ہے، اپنے کانوں کا بھی رکھنا ہے، کیونکہ پیرنٹس چاہے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، یا ہمارے گھر کے بڑے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی، ہمیں تو ویسے بھی پیپل کانشیس ہونا بھی نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کانشیس ہونا، بی اللہ کانشیس، ٹھیک ہے، بی اللہ کانشیس۔ اور رہی بات بیٹا لٹریچر کی، لٹریچر میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، حضرت علی کا قول ہے کہ